الحمد للہ الذی کسا اہل الحدیث ردا الشرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم. الحمد للہ الذی کسا اہل الحدیث ردا الشرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل حدیث وقدیم وخصهم من بین حملة الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اہل الحدیث ہمو اہل النبی، اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا. اہل الحدیث اصحابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق. اہل الحدیث اصحابۃ النبویہ حراس الارض بطریقۃ المصطفیہ. تشریف رکھ منوائی لگ رہا تو میرے کان پڑھ کے کہتے رہن دے بس چلے. ما اہل حدیثیم دغارانہ شناسیم با قول نبی چونو چرانہ شناسیم. ما اہل حدیثیم دغارانہ شناسیم صد شکر کے در مذہب ماہی لاؤ فندیست. اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث خضر منزل رہروان جادہ حق و صفا حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث. گمراہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں ہے باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث. حضرات، آج کی یہ کانفرنس جو اہل حدیث کے موضوع پر منعقد کی گئی، اس کانفرنس کی مناسبت سے کئی موضوعات پر اور کئی جہتوں پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ اہل حدیث کا مسلک کیا ہے، اہل حدیث کی دعوت کیا ہے اور اہل حدیث کی تاریخ کیا ہے. بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر جو اہل حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، اس کی مناسبت سے کہ اہل حدیث کا لقب کب سے شروع ہوا، اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں کہلاتے، اہل حدیث اور وہابی میں مناسبت کیا ہے، یا پھر یہ کہ بر صغیر میں اہل حدیث کب سے کہلایا جانے لگا ہے، یا اس لقب کو بر صغیر کے اندر کب ترویج دی گئی. حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی جو میرے لیے بڑے بھائی کی طرح اور انتہائی قابل احترام ہیں، وہ اہل حدیث کی بنیادی دعوت توحید کے حوالے سے آپ سے ہم کلام. میرے بعد بھی علماء کرام آپ کے سامنے خطابات فرمائیں گے اور موضوع کی مناسبت سے کسی نہ کسی جہت پر، کسی نہ کسی حوالے سے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے. میں ایک طالب علم ہوں، میں اس لحاظ سے کوشش کروں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 1906
آنے سے پہلے اس بر صغیر کے اندر اہل حدیث موجود نہیں تھے. کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور اہل حدیث کا لقب کب مروج ہوا، کب مشتہر ہوا، اور اہل حدیث کا لقب اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اسی ضمن میں اگر بات آ گئی تو یہ بھی آ جائے گی کہ کیا اہل حدیث صرف محدثین ہی کہلا سکتے ہیں، یا حدیث پر عمل کرنے والا ہر شخص جو ہے اس کو اہل حدیث کہا جا سکتا ہے؟ اہل کا معنی ہوتا ہے والا، اہل بیت گھر والا، اہل دیگ گاؤں والا، اہل بلد شہر والا یا علاقے والا. اسی طرح اہل سنت سنت والا، اہل تشیع تشیع والا، اہل الحدیث یا اہل حدیث حدیث والا. وہ حدیث کے علم سے تعلق رکھتا ہو یا اس طریقہ زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہو جو حدیث سے ثابت. پہلی بات تو یہ کہ لفظ حدیث کس چیز کے لیے بولا جاتا ہے؟ عموماً تو ہر گفتگو کے لیے، ہر بات کے لیے حدیث کا لفظ. قدیم کے متضاد جدید کے لیے بھی حدیث ہے، لیکن علمی اصطلاح میں حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کو کہا جاتا ہے. آپ کے اوصاف و اطراز کو، آپ کے اعمال کو حدیث کہا جاتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر حدیث اور الحدیث اللہ رب العزت کے کلام، کلام مبارک قرآن مجید کو بھی کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں خود حدیث کا لفظ آیا، اللہ نزل احسن الحدیث. کئی جگہ پہ آیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریباً اپنے ہر خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ یا إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ کائنات کے اندر بہترین حدیث اللہ کی کتاب قرآن مجید. تو اس لحاظ سے اہل حدیث اس کو کہا جائے گا جو قرآن اور حدیث یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، فرمودات، ارشادات اور پیارے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے. یا اس کو اہل حدیث کہا جائے گا جس کے نزدیک اس کائنات میں اگر کوئی ہستی واجب الاطاعت اور واجب الاتباع ہے تو وہ ہستی ہے کہ جس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی اشرف نہیں، کوئی افضل نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی اولا نہیں. اور وہ ہستی صرف ایک ہی ہستی ہے، آمنہ کے لال کی ہستی، مکہ کے در یتیم کی ہستی، مدینہ کے تاجدار کی ہستی، نبیوں کے امام کی ہستی، رسولوں کے سردار کی ہستی. اور اس کی اطاعت ہمارے نزدیک اس لیے واجب ہے کہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے سونے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. تو اہل حدیث وہ ہے جس کا مطمع نظر یا جس کی حد نظر صرف اور صرف آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار کی ذات مبارکہ ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں، ہمارا اصل نام مسلم ہے. اور یہ مسلم کا لقب یا مسلم کا نام ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ کے بھیجے ہوئے کم و بیش 1,00,000
24,000 نبیوں کی تعلیمات پر عمل کیا تھا، یعنی جنہوں نے در حقیقت اس دین کو اختیار کیا تھا جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کیا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں یہ مسلم کا لفظ سونے نبی سے پہلے بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی سلسلے کو اور اسی سلسلہ ذہبیہ کو اختیار کرتے ہوئے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر اس شخص کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا مسلم کہا ہے، لیکن صفاتی نام فضیلت کی علامت ہوتے ہیں، شرف، اعزاز اور افتخار کی علامت ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو جتنے لقب دیے جائیں، اچھے القاب کے ساتھ یاد کیا جائے، وہ اس کی فضیلت کی دلیل ہوتے ہیں۔ جس طرح سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بے شمار نام ہے، ہمارے ہاں تو معروف ہے نان میں، اس سے بھی زیادہ جو صفات کے طور پر، القاب کے طور پر سونے نبی کو ملے تھے۔ اس لحاظ سے ہمارا صفتی نام، صفاتی نام، اوصافی لقب اہل حدیث ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ جو اہل الرائے نہیں، جو اہل القیاس نہیں، جو اہل الہوا نہیں، جو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کو تھامتے ہیں، انہی کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ لقب صحابہ کرام کے دور کے اندر مروج ہو چکا تھا، مشتہر ہو چکا تھا، لیکن اس کو عروج ملا ہے تو اس دور میں ملا ہے جب مسلمان کہلانے والے دو ٹکڑیوں کے اندر بیٹھ گئے تھے، دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو صرف اہل الرائے اور اہل القیاس تھے، رائے اور قیاس سے کام لینے والے۔ اگر کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ اپنی رائے اور قیاس سے کام لیتے ہوئے اسے جواب دیتے تھے، اور جنہیں علمی طور پر، اصطلاحی طور پر کتب محولہ کے اندر اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو ہر حال میں قرآن اور حدیث کو اہمیت اور فوقیت دینے والے تھے، ان لوگوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چند حوالے، یہ بنیاد باندھ کر میں چند حوالے آپ کے گوشگزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی تھے، جنہوں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی تھی، امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہیں فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہیں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم، یعنی سب سے بہترین میرا گروہ میرے صحابہ کا گروہ ہے، پھر تابعین ہے، پھر تبع تابعین۔ حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی تھے، جنہوں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی تھی۔ ان کا یہ قول امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87، کہتے ہیں لو استقبلت من امری مستقبلت ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، کہ وہ باتیں جن کی مجھے بعد میں خبر ہوئی، بعد میں پتا چلا، اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا تو میں کوئی ایسی حدیث بیان نہ کرتا کہ جس پر اہل حدیث کا اجماع نہ ہوا ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تابعی، جلیل القدر تابعی، جس نے 500 صحابہ کرام سے اللہ کے نبی کی حدیثیں جمع کی تھی، اگر
وہ کسی حدیث کی تصدیق کے لیے رابطہ کرے گا تو کن سے کرے گا؟ لازمت صحابہ کرام سے کرے گا. تو اس کا اشارہ، امام شافعی کا اشارہ صحابہ کرام کی طرف. اسی طرح شرف اصحاب الحدیث باقاعدہ امام خطیب بغدادی نے کتاب لکھی ہے، اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. اپنے ان شاگردوں سے جو اللہ کے نبی کا دین سیکھنے کے لیے جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، انہیں کہا کہ مبارک ہو تمہیں کہ تم اللہ کے نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے آئے، میں تمہیں مبارک دیتا. اور آگے کیا کہا؟ انکم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، تم ہمارے خلیفہ ہو اور ہمارے بعد کے اہل حدیث، یعنی حدیث کو تھامنے والے. حضرت ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، اپنے شاگرد عامر سے کہنے لگے انزے بنا نفر من اہل الحدیث، ہماری یہ خواہش ہے کہ جب ہم سفر کریں تو ہمارے ساتھ اہل حدیث کا ایک گروہ ہونا چاہیے. یعنی تابعین کی طرف اشارہ کیا ہے جو صاحبان علم تھے، اللہ کے نبی کی حدیث کی خدمت کرنے والے. میں یہاں ایک حوالہ آپ کے سیالکوٹ کا پیش کرنا چاہتا. دو دروازہ مسجد سے اندر کی طرف جائیں، علامہ اقبال کے گھر سے پہلے ایک اونچی دکان ہے، وہاں ایک مکتبہ قائم ہے ہمارے بریلوی حضرات کا، اس کا نام ہے مکتبہ لسانیہ. پیر علی پور والے جو تھے، پیر جماعت علی شاہ لاسانی، ان کے نام پر اس مکتبے نے ایک کتاب شائع کی تھی القول البدیع، امام سخاوی رحمت اللہ علیہ. اس کے صفحہ 291 پر امام سخاوی رحمت اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. میں ان کی کتاب کے حوالے سے یہ روایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. صفحہ 251 مکتبہ لسانیہ کی شائع شدہ القول البدیع. انہوں نے کہا حضرت انس کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، جاؤ اصحاب الحدیث معهم المحابر، اہل حدیث آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں وہ دواتیں ہوں گی جن کی سیاہی میں قلم ڈبو کر وہ نبی کی حدیثیں لکھا کرتے تھے. جبریل کہیں گے انطلقوا الی الجنہ، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ کہ تم اللہ کے نبی کی حدیث کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ اس کتاب کا حوالہ ہے. حضرات، اہل حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے اشرف اور افضل جانتے ہیں، کائنات کی تمام شخصیات پر اہمیت دیتے ہیں. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی تعلیمات، آپ کی شریعت، آپ کی طریقت، آپ کی سنت، آپ کی دین اور آپ کی تعلیمات سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں اور ان کو پھیلاتے ہیں. ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص سونے نبی کی حدیث کو اہمیت نہیں دیتا، وہ لاکھ اہل حدیث کہلائے، میرے نزدیک وہ اہل حدیث کہلانے کا حقدار نہیں. اور اگر کوئی شخص اہل حدیث نہیں کہلاتا لیکن اہمیت دیتا ہے حدیث کو، فوقیت دیتا ہے حدیث کو، وہ کہلائے یا نہ کہلائے وہ اہل حدیث. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ میں نے اصول کی بعض کتابوں میں دیکھا، اصول شاشی کے اندر میں نے لکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس سے روایت کردہ حدیثیں ملے تو ان حدیثوں پر امام کے قیاس کو اہمیت دے لی جائے، ان کی حدیثوں کو، ان کی روایت کردہ حدیثوں کو اہمیت. حالانکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے صحابی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو دفتر تھا رجسٹر حدیثوں کا، وہ ان دفاتر کے اندر شمار ہوتا ہے جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیث ہے. اب اگر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس کی روایتوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور امام کے قیاس کو اہمیت دی جائے تو پھر کیا مطلب ہے؟ اسی طرح اصول کرخی کے اندر یہ بات لکھی
لکھی ہے 789 کے اوپر کہ کل آیت تخالف قول اصحابنا تحمل علی النسخ او الترجیح، کہ اگر کوئی حدیث اور آیت آ جائے جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو سمجھ لیں یا یہ منسوخ ہو چکی ہے یا اس کے اوپر فلاں بات کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ ایک طرف یہ ہے اقوال، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا مطمع نظر یا جن کے مد نظر ہر حال میں اللہ کے نبی کی حدیث، ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اول الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ اصحاب الحدیث، کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں، یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ سونے نبی کے قیامت والے دن سب سے زیادہ قریب اہل حدیث ہوں گے۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے قیامت والے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود کی برکت کی وجہ سے قربت کا اعلان کیا ہے۔ تو اہل حدیث وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی حدیث پڑھتے ہیں، جب بھی حدیث سناتے ہیں، جب بھی حدیث لکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ، یعنی جہاں جہاں اللہ کے نبی کا سونا نام آئے گا ساتھ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی بات حضرت ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مرقات کے اندر لکھی ہے، یہی بات علامہ سیوطی نے قوت المقتضی کے اندر لکھی ہے، یہی بات نواب قطب الدین نے جو دہلی سے تعلق رکھتے تھے اور جنہوں نے مشکات کی شرح اردو کے اندر مظاہر حق کے نام پر لکھی، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی۔ تو حضرات اہل حدیث کا لقب مروج رہا ہے، مشتہر رہا ہے، لیکن اس کو رواج اس وقت پڑا جب دو گروہ پیدا ہو گئے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ ابن خلدون کے اندر لکھا کہ مسلمانوں کے اندر دو گروہ پیدا ہو گئے، جیسے جیسے فتوحات بڑھی، خلفائے راشدین کے دور کے اندر فتوحات بڑھی، اس وقت لوگ کثرت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن مسلمان تو ہو گئے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، زندگی کے معاملات کے مسائل کیا ہیں۔ انہوں نے رہنمائی کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا، تو جن کے پاس کتاب و سنت کا علم تھا، جو قرآن اور حدیث کو اہمیت دیتے تھے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دینے لگے۔ اور دوسری طرف بعض ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ جن کے پاس قرآن اور حدیث کا وافر علم نہیں تھا، انہوں نے اپنی رائے اور اپنے قیاس سے کام لے کر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ جو لوگ قرآن اور حدیث سے کام لیتے تھے ان کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا، اور جن لوگوں نے رائے اور قیاس سے کام لیا ان کو اہل الرائے والقیاس کہا جانے لگا۔ اور اہل الرائے والقیاس کا مرکز کوفہ و بغداد اور عراق کا علاقہ تھا، اور اہل الحدیث کا مرکز مکہ و مدینہ حجاز مقدس کا علاقہ تھا۔ یہی بات عبد الکریم شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر لکھی، یہی بات علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والاحواء والنحل کے اندر لکھی۔ اور حضرات یہی بات شاہ جہاں کے دور کے اندر ایک فارسی کی کتاب شائع ہوئی جو تصوف سے تعلق رکھنے والے عبد الرحمن چشتی نام کے ایک بزرگ نے لکھی، مرآت الاسرار، اور اس کے آغاز میں لکھا کہ یہ
بات میں حضرت معین الدین اجمیری چشتی کے باطنی اشارے سے لکھ رہا. اس کتاب کا اردو ترجمہ اردو بازار کے اندر ایک مکتبہ ہے الفیصل کے نام سے، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے. اس کے اندر عبد الرحمان چشتی لکھتے ہیں کہ اہل وصول کے دو گروہ پیدا ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو قرآن اور حدیث کو اہمیت دیتا تھا، ان کو اہل الحدیث کہا جانے لگا. اور ایک گروہ وہ تھا جس نے رائے اور قیاس کو اہمیت دی، اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جانے لگا. اور اسی کتاب کے اندر عبد الرحمان چشتی نے اپنے سے پہلے دور کے ایک بزرگ رکن الدولہ سمان الدولہ رکن الدولہ سمنانی کی ایک کتاب جواہر التفسیر، کہ اس نے جب صراط مستقیم کی تفسیر کی تو اس کے اندر یہی بات لکھی کہ مسلمانوں کے علمی طور پر دو گروہ مشہور ہوئے. ایک قرآن اور حدیث کو اہمیت دینے والا اہل الحدیث کے نام سے معروف ہوا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جس نے رائے اور قیاس کو اہمیت دی، اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا. اور اسی طرح اس کی ایک اور کتاب رکن الدولہ سمنانی کی، اس کا بھی حوالہ دیا ہے عبد الرحمان چشتی نے میرات الاسرار کے اندر، اور اس کا نام تھا العروۃ الوثقی. اس کے اندر بھی یہی بات لکھی. اور صرف یہ نہیں، جماعت اسلامی کے ہم ذہن ایک مکتبہ ہے اسلامک پبلیکیشنز، اس نے ایک عرب عالم راغب الطباخ کی کتاب 2 جلدوں کے اندر ترجمہ کر کے شائع کی ہے. کتاب کا نام ہے تاریخ افکار و علوم اسلامی. اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 40 اور 41 کے اندر لکھا ہے کہ علمی طور پر دو شاخیں منوج ہو گئی تھی اہل اسلام کی. ایک وہ جو رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے اور جن کا مرکز عراق کا علاقہ تھا، ان کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا. اور ایک وہ لوگ تھے جو ہر حال میں قرآن اور حدیث کو اہمیت دیتے تھے اور جن کا مرکز حجاز مقدس تھا، ان کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا. یہ وجہ ہے اس نام کو رواج دینے کی، یہ وجہ ہے اس نام کو اختیار کرنے کی کہ لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ کون سا گروہ ہے جو قرآن اور حدیث کو ہر حال میں اہمیت دیتا ہے. یہ علمی طور پر چند حوالے میں نے آپ کے سامنے گزارش کیے. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 1906 کے اندر بنی تھی، جس کے پہلے امیر مولانا عبداللہ غازی پوری تھے، جس کے ناظم اعلیٰ مولانا ثناء اللہ مرسری تھے. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے اہل حدیث اس بر صغیر کے اندر نہیں تھے. حضرات، جن لوگوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا تھا وہ پہلے سے اس دنیا اس بر صغیر کے اندر موجود تھے تو تنظیم بنی تھی نا. اب غازی پوری اس علاقے کے رہنے والے، مولانا ثناء اللہ امرتسر کے رہنے والے، اب مجھے یہ بتائیں مختلف علاقوں سے جمع ہو کر ایک تنظیم قائم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس بر صغیر کے اندر موجود تھے تو تبھی بات. بعض لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے باقاعدہ رٹ کر کے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہابی کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے. ہمارا نام وہابی نہیں، ہم اہل حدیث ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن وہ لوگ تھے جن کو وہابی کہا جاتا تھا، موجود تھے تو اہل حدیث کہلائے. لیکن وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریز کو لوہے کے چنے چبوا دیے تھے، جنہوں نے اس بر صغیر کے اندر انگریز کے اقتدار کو للکارا تھا، انگریز کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تھے. وہ لوگ جن کے بارے میں ولیم ولسن ہنٹر نے W. ہنٹر اپنی کتاب آور انڈین مسلمانز کے اندر لکھا، جس کا ترجمہ ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام سے شائع ہو کر تقسیم ہو چکا. اس میں لکھا اس نے ولیم ولسن ہنٹر نے کہ یہ وہابی
ڈاکٹر ایوب قادری نے اپنی کتاب تحریک آزادی 1857 کے اندر لکھا کہ لوگوں نے وہابی کہہ کر ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا. کتابیں لکھی گئی جوامع الشواہد فی باخراج الوہابیین عن المساجد کہ یہ جو وہابی ہیں انگریز کے خلاف جہاد کی بات کرنے والے ان کو مسجدوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے. چنانچہ اگر کوئی اہل حدیث کسی مسجد کے اندر چلا جاتا تھا عین حالت نماز میں اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا تھا. کتابیں لکھی گئی اور ڈاکٹر ایوب قادری نے لکھا کہ انگریز نے باقاعدہ جائیدادیں دی, وظیفے مقرر کیے ان لوگوں کے لیے جو وہابیوں کے خلاف تھے. وہابیوں کی نسبت کی جاتی ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف جو حکومت سعودیہ جو تھی, سعودی حکمران ان کے ساتھ مذہبی معاون کے طور پر تھے. ان کا نام تھا محمد. عبد الوہاب ان کے والد کا نام تھا. ہمیں اگر منسوب کرنا ہوتا صحیح طور پر تو محمد کہہ کر محمدی کہتے, لیکن بدنام کرنے کے لیے اور یہ تاثر دینے کے لیے بر صغیر کے لوگوں کو کہ یہ بیرونی سازش کے نتیجے میں قائم ہونے والے لوگ ہیں. ورنہ اس سے پہلے اس بر صغیر کے اندر اہل حدیث کا وجود بھی موجود تھا, اہل حدیث کا نام بھی موجود تھا. جس طرح میں نے میرات الاسرار کا حوالہ دیا, جس طرح میں نے جواہر التفسیر کا حوالہ دیا, جس طرح میں نے العروۃ الوثقی کا حوالہ دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اہل حدیث موجود تھے تو تبھی ان لوگوں نے جو بر صغیر سے تعلق رکھتے تھے شاہ جہاں کے دور کے اندر یہ حوالہ. بلکہ ایک اور حوالہ ہے منتخب اللغات شاہ جہانی جو اس وقت کے ایک عالم عبد المجید بن عبد الشکور الحسینی نے لکھی شاہ جہاں کے دور کے اندر فارسی لغت. اس میں ایک شخص ہے رتن ہندی جس کو بعض صوفی اور ہمارے بر صغیر کے لوگ کہتے ہیں یہ صحابی تھا, اس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی تھی, اس کو عمر ملی 700-800 سال, اس لیے اس کو صحابی کہتے ہیں. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض علماء گفتن کہ از اصحاب رسول فلے اہل حدیث انکار می فرمودن کہ بعض علماء کہتے ہیں وہ صحابی ہیں جبکہ اہل حدیث اس بات کا انکار کرتے ہیں. اہل حدیث موجود تھے تو تبھی یہ بات کی گئی تھی. حضرات جو چینیا والی مسجد ہے جہاں حضرت امام عبد الجبار غزنوی نے خطبے دیے, مولانا عبد الواحد غزنوی نے خطبے دیے, سید داؤد غزنوی خطبات دیتے رہے, مرشد مخدوم حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ خطبات دیتے رہے, اور علامہ صاحب اپنی زندگی میں مجھے اپنی جگہ پہ منتخب وہ مسجد بادشاہی مسجد یعنی اورنگزیب عالمگیر کی بنائی ہوئی مسجد سے 5-6 سال پرانی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بعد میں اہل حدیث کا قبضہ ہوا اس لاہور میں جس میں آج بھی اہل حدیث مسجد بنانا ایک بہت دشوار کام ہے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہاں ایک تاریخی مسجد کے اندر اہل حدیث کو داخل بھی ہونے دیا جائے. اور اس سے بھی بڑی بات ایک کرنی چاہتا آپ کے سیالکوٹ کے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ جو حضرت مجدد الثانی کے ہم مکتب تھے اور ملا کمال کے شاگرد تھے. انہوں نے جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین کا ترجمہ کیا, اور اس وقت اردو نہیں ہوتی تھی, سرکاری زبان فارسی تھی, اس لیے فارسی زبان میں ترجمہ کیا. تو حضرات میں یہاں یہ بات بتا دوں, دان کی زبان کبھی استعمال نہیں کی, لیکن ایک دامت فکر کے طور پر, ایک نقطے کے طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جہاں گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا ہے, انہوں نے حنفیہ کا بھی تذکرہ کیا ہے. میں اس کا حوالہ نہیں دینا چاہتا, میں ایک فکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہیں پیر پیرا کہا جاتا ہے, جن کے نام کی 11ویں دی جاتی ہے, انہوں نے ایک فکرہ لکھا غنیت الطالبین کے اندر کہ علامت اہل البدع الوقیۃ فی اہل الاصل
اس کا ترجمہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے فارسی کے اندر ان الفاظ میں کیا کہ علامتیں اہل بدعت را عیب کردن در اہل حدیث، کہ بدعتیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا کہتے ہیں. تو اہل حدیث موجود تھے. اور اس سے بھی بڑی ایک بات کرنے لگا، ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر خان جنہیں ہم محسن پاکستان کہتے ہیں، ان کا ایک مضمون جنگ اخبار کے اندر شائع ہوا. 14 اکتوبر 2009 کی تاریخ ہے. اس سے پہلے اپریل 2000، اس کے بعد اپریل 2010 کے اندر ایک اور شخص کا مضمون جنگ کے اندر اور جنگ سے پہلے نوائے وقت کے اندر شائع ہوا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اس بر صغیر کی سب سے پہلی مسجد کون سی؟ آپ جانتے ہیں کون سی مسجد ہے؟ اس بر صغیر کی سب سے پہلی مسجد وہ ہے جسے چراکان جمعہ مسجد کہا جاتا ہے، جو کیرالہ کے صوبہ کے اندر مالابار کے علاقے کے اندر ہے، جس کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کے بننے کی، اور وہ تاریخ ہے 629 عیسوی، جبکہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جون 632 عیسوی، یعنی رسول پاک کی وفات سے 3 سال پہلے وہ مسجد بنی تھی. اور اس کے بنانے والا جو راجا تھا اس کے بارے میں تواریخ، آپ گوگل کے اندر چلے جائیں، ڈاکٹر عبد القدیر کے مضمون کو چھوڑیں، پرویز مدر کے مضمون کو چھوڑیں، ہر ایک کے ہاتھ میں اس وقت موبائل ہے، اس کے اوپر لکھے چراکان مسجد مالابار، پوری تاریخ اس کی سامنے آ جائے. ڈاکٹر عبد القدیر نے لکھا کہ اس وقت وہ مسجد راسخ العقیدہ لوگوں کے پاس ہے، کھل کے نہیں لکھ سکے، لیکن میں چونکہ انڈیا جاتا رہتا ہوں، وہاں کی جماعت سے ایک تعلق کی خاطر ہے، وہ مسجد اہل حدیث کے زیر انتظام ہے. اور بر صغیر کے سب سے زیادہ کثرت جو ہے کیرالہ صوبہ کے اندر ہے. تو حضرات، اہل حدیث اس بر صغیر کے اندر کوئی نئے لوگ نہیں تھے. اہل حدیث کو وہابی کہا. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے تاریخ اہل حدیث. وہ تاریخ اہل حدیث در حقیقت آل انڈیا اہل حدیث کی فرمائش پر لکھی گئی تھی. انہوں نے جو بات لکھی ہے علمی طور پر، انہوں نے کہا لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، ہم توحید کی دعوت کی وجہ سے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی مدح کرتے ہیں، معترف ہیں، لیکن ان کے مقلد نہیں ہیں. ہم اس وجہ سے وہابی نہیں کہلاتے، ہم اہل حدیث ہیں. اور اس پر جامعہ سلفیہ بنارس کے ذی علم عالم نے بڑا تفصیلی مضمون لکھا تھا. اور میری جو کتاب ہے لقب اہل حدیث، اس کا بھی ایک باب اسی حوالے سے ہے. ہم ان معنوں میں وہابی نہیں جن معنوں میں ہمیں انگریز نے موسوم کرنے کی کوشش کی، یا جن معنوں کے ساتھ ہمیں محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ہاں، ہم ان معنوں میں وہابی ضرور ہیں جن معنوں کی طرف گولڑا کے پیر سید نصیر الدین نے اشارہ کیا تھا. انہوں نے کہا، یہ کلپ اس وقت یوٹیوب پر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جانتے ہو وہابی کون ہوتا ہے؟ وہاب ہے اللہ، جو اس وہاب کے قریب زیادہ قریب ہوگا وہ وہابی ہوگا. ہم اس لحاظ سے وہابی ہیں. اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ وہابی کا معنی ہے رحمان والا، کچھ اور ہی سمجھتا ہے شیطان والا. حضرات، اہل حدیث کے حوالے سے 2-3 باتیں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ دیوبندی عالم ہے بہت بڑے. ان کی ایک کتاب ہے احسن الفتاوی، اس کے جلد 1 صفحہ 62 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ 2ری-3ری صدی کے اندر جزئی اور فروعی طور پر کئی فرقے بن گئے. ان میں سے حنبلی تھے، مالکی تھے، حنفی تھے،
تھے، شافی تھے، اور اہل حدیث بھی اسی دور میں بنے تھے، اور یہ سارے کے سارے حق پر ہیں اور ہم ان کو حق پر سمجھتے ہیں، احسن الفتاوی کے۔ اسی طرح ایک اور کتاب مولانا عبدالحق حقانی، جن کی تفسیر حقانی بڑی مشہور ہے، ان کی کتاب ہے حقانی عقائد اسلام، اس کے صفحہ 3 پر لکھا کہ حنفی، مالکی، حنبلی، شافی اور اہل حدیث یہ سارے کے سارے حق پر ہیں اور اہل سنت ہیں۔ اسی طرح کفایت المفتی، کتاب مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 اور اس کا مسئلہ نمبر جواب نمبر 370، انہوں نے کہا کہ اہل حدیث اگرچہ تقلید نہیں کرتے لیکن وہ اہل سنت میں سے ہیں، اس لیے کہ محض ترک تقلید کی وجہ سے ان کو اہل سنت سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات، مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، شیخ التفسیر جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب ہے ملفوظات طیبات، اس کے صفحہ 150 کے پر لکھا ہے کہ میں حنفی اور قادری ہوں، اہل حدیث نہ حنفی ہے نہ قادری ہے، لیکن میں انہیں حق پر سمجھتا ہوں۔ عام لوگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عام لوگوں کے لیے، صرف محدثین کے لیے نہیں۔ میں یہاں ایک بات اور آپ کے گوش گزار کروں، مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت نفیس انسان، ساری زندگی انہوں نے خود عید کی نماز نہیں پڑھائی، ساری زندگی وہ ہمارے غزنوی بزرگوں کے پیچھے، جو منٹو پارک کی جسے آج کل اقبال پارک کہا جاتا ہے، مینار پاکستان کا جو علاقہ ہے، چینیا والی مسجد کی قائم کردہ جو عیدگاہ تھی، ساری زندگی وہاں عید کی نماز پڑھتے رہے۔ مجھے بتایا پرانے بزرگوں نے کہ اس طرح اس جگہ پہ ان کے لیے باقاعدہ مصلی بچھایا جاتا تھا جہاں آ کر وہ جماعت کے اندر شرکت کیا کرتے۔ ایک روز رات کے وقت اٹھ کے آئے نماز فجر سے پہلے، دیکھا کہ ایک نوجوان تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی میں سودرا سے آیا ہوں۔ کہنے لگے شادی کرو گے؟ کہنے لگے جی کر لیں گے۔ اپنی بیٹی اس نوجوان کے نکاح میں دے دی، اور جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھا؟ مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ۔ بعد میں لکھا ہے مولانا عبد المجید سودروی کے حالات میں کہ ایک روز بیٹی نے آ کر کہا ابا میرا میاں جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ رفع الیدین کیا کرو۔ مولانا کہنے لگے بیٹی کر لیا کرو، دوہرا ثواب ملے گا، ایک خاوند کی اطاعت کا، ایک رسول کی سنت پر عمل کا۔ حضرات، ایک نیا حوالہ نوٹ کریں، نوشہرہ کے قریب، نوشہرہ پشاور کو جاتے ہوئے جو نوشہرہ ہے اس کے قریب ایک آبادی ہے خالقہ آباد، وہاں سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے القاسم، مولانا قاسم نانوتوی کی طرح منسوب کر کے، اس کا مجریہ اگست 2008 کا، اس میں قاضی زاہد الحسینی کے حوالے سے ان کے ذوق شعر و ادب کا عنوان باندھ کر ان کی کتاب کشکول معرفت کا حوالہ دیتے ہوئے بات لکھتے ہیں کہ مولانا زکریا یہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ یہ شعر کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے صاحب مضمون لکھتے ہیں اگست 2008 کا القاسم جو خالقہ آباد نوشہرہ سے شائع ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے اگرچہ اس کی نبی پاک کے ساتھ ملاقات نہیں۔ یعنی انہوں نے ہر اس شخص کو اہل حدیث مانا ہے جو
جو حدیث پر عمل کرتا ہے. اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو حدیث پر عمل کرتا ہے، جو اپنا مطمع نظر، اپنے مد نظر صرف اور صرف آمنہ کے لال کو، مدینہ کے تاجدار کو سمجھتا ہے، وہی اہل حدیث ہے. اور اسی اہل حدیث کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں. اور یہی اہل حدیث ہے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام المفسرین حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ بلائیں گے. فلاں امام کے ماننے والے آ جائیں، فلاں امام کے ماننے والے آ جائیں، فلاں امام کے ماننے والے آ جائیں. ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیث کے لیے یہ بہت بڑا شرف ہوگا کہ ان کو امام کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ رسول پاک کی تعلیمات کو اہمیت دیتے، رسول پاک کی حدیث کو اہمیت دیتے. تو ہر وہ شخص قائل حدیث کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا جو رسول پاک کی حدیث کو ہر کتاب پر اہمیت دیتا ہے، ہر حال میں ہر طریقے پر اہمیت دیتا ہے، ہر نظریے پر اہمیت دیتا ہے، وہ اہل حدیث ہے. اور جو اہمیت نہیں دیتا وہ اہل حدیث کہلائے بھی تو اہل حدیث نہیں ہے. وقت بہت زیادہ آپ کا لے لیا. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.